السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا لفظ رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو تم انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض یہود بھی شامل ہو جاتے۔ مسلمان کوئی بات سمجھنا چاہتا تو راعنا کہتا، یعنی ہماری رعایت کریں اور ہماری طرف متوجہ ہوں۔ یہود نے اپنے لہجے میں اس کلمہ کو بطور شیم استعمال کرنا شروع کر دیا اور زبان سے دبا کر راعینا کہنے لگے، یعنی اے ہمارے چرواہے، اور خود عبرانی زبان میں راعینا کے معنی احمق کے بھی ہوتے ہیں۔ اس اشتباہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مشتبہ کلمے کے استعمال سے منع فرما دیا اور اس کے بجائے انظرنا کی تعلیم دی۔ ما نہیں یود الذین، دوستی رکھتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، میں اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل، یہ کہ اتاری جائے، علیکم تم پر، من خیر، بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، وہ خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، صاحب فضل ہے، عظیم، بڑا۔ اصل میں کبھی بھی یہود و نصارہ ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی مشرک ہو، وہ کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ یا کوئی بھی کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی ہو، اور اللہ تعالیٰ جس پہ بھی چاہتا ہے اپنی بھلائی کو، اپنی رحمت کو اس پہ خاص کر دیتا ہے، کیونکہ وہ صاحب فضل ہے۔ ما، جو ننسخ، منسوخ کر دیتے ہم، میں آیتن، کسی آیت کو، او ننسیہا، یا بھلا دیتے ہم، ناتی، لے آتے ہیں، بخیرن، اس سے بہتر، بخیرن، بہتر، میوہا، اس سے، او مثلیہا، یا اس طرح کا، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، علی کلی، اوپر ہر ایک شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، قدیر، قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے۔ نسخ کے معنی کسی چیز کو نقل کرنے کے بھی ہیں، اور اصطلاح علماء میں ایک حکم شرعی کو دوسری دلیل شرعی سے موقوف کر دینے کو نسخ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کر دینے کے کئی معنی ہیں۔ نسخ کی دو صورتیں ہیں، صرف نسخ حکم یا مع تلاوت، مطلب یعنی کہ یا تو اس آیت کا جو حکم ہے اس کو موقوف کر دیا جائے، یا پھر اس آیت کی تلاوت بھی چھوڑ دی جائے۔ جمہور علماء نے یہاں نسخ کی یہی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ اس آیت میں یہود کی تردید بھی ہے، جو توریت کو ناقابل نسخ مانتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی کہ وہ توریت کے بعض احکام کو منسوخ قرار دیتے ہیں، اور قرآن پر بھی یہی اعتراض کیا گیا کہ اس میں ناسخ و منسوخ ہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے ان کے جواب میں فرمایا، کسی حکم کو موقوف قرار دے دینا کوئی عیب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت حاصل رکھتا ہے، اور خلق و امر اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق اور احکام شریعت میں تصرف کر سکتا ہے۔ یعنی نسخ بھی من جملہ مقدورات الہیہ کے ہے، لہٰذا اس کا انکار قدرت کے انکار کے مترادف ہے۔ اگر کوئی حکم موقوف کر دیا جاتا ہے یا اس کی تنزیل مؤخر کر دی جاتی ہے تو اس کے بجائے بہتر یا اس جیسا دوسرا حکم اتار دیا جاتا ہے۔ واضح رہے، نسخ قرآن و حدیث میں موجود ہے، سلف اس پر متفق ہیں، اور سب سے پہلے ایک بدعتی فرقہ کے ایک سرکردہ عالم ابو مسلم اصفہانی محمد بن بہار المتوفی 313 ہجری المعتزلی نے اس کا انکار کیا
اور علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ بعض نے نسخ کے معنی میں توسیع سے کام لے کر تقیید و تخصیص پر بھی اس کا اطلاق کر دیا ہے۔ اس بنا پر آیت منسوخہ کی تعداد بڑھ گئی۔ ابن العربی اور علامہ سیوطی کے نزدیک 22 اور شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں صرف 5 آیات جو ہیں وہ منسوخ تسلیم کی ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ بھی بحث طلب ہے۔ ابن تیمیہ اس پر مفید مباحث لکھے۔ یاد رہے کہ حدیث میں ناسخ و منسوخ تو موجود ہے، مگر اجتہاد باطل ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے علاوہ مسلمانوں یا مومنوں تمہارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تریدون، تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے پیغمبر سے، کما، جیسا کہ سوئلہ، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام میں قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور وہ شخص جس نے بدل دیا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے ساتھ، فقد، پس تحقیق، دلہ، گمراہ ہو گیا وہ، سوا سبیل، سیدھے راستے سے۔ یہود اعتراض کرتے ہیں، اور بعض لوگ اندازہ کہ بعض لوگ ازراہ اناد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے اور متنبہ کیا گیا کہ پیش آمد مسائل کے علاوہ انکار اور بے نتیجہ مسائل میں الجھنا جائز نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سب سے بڑا مجرم مسلمانوں میں وہ ہے جس کے مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے ایک حلال چیز مسلمانوں پر حرام کر دی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے از خود 12 سوال کیے، جن کا قرآن میں یسألونک عن الشہر الحرام، یا یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتامی، اس طرح کے 12 سوالات جو ہیں وہ آئے جو انہوں نے ازرائے خود کی ہے۔ متعدد حدیث میں کئی لوگ کال کی مذمت کی گئی ہے۔ ودہ چاہتے ودہ دوست رکھتے ہیں، کثیر، بہت زیادہ، میں اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، یعنی کہ بہت سارے اہل کتاب میں سے اس بات کو زیادہ دوست رکھتے ہیں، لو، کاش کے، یردونکم، وہ تم کو لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں واپس، حسدم، حسد ہے، من عند انفسہم، ان کے دلوں میں، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، تبینہ، ظاہر ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فاعفو، بس معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ، بِأمرہ، اپنے حکم کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر ایک، شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ مروی ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو یہود نے اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی کا کام شروع کر دیا اور بعض صحابہ کرام کو یہودیت کی دعوت دی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے دوسرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک عفو و درگزر سے کام لو اور ان کے اوچھے حملوں اور حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہو۔ چنانچہ یہی حکم بعد میں اجازت قتال کی صورت میں آ گیا۔ اس دور میں بھی علماء یہود و نصارہ علم و تحقیق کے نام سے کتاب و سنت پر حملے کر رہے تھے اور اس دور میں بھی ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان عقائد اور طریقے سلف سے برگشتہ کر کے بدعت و ضلالت کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، من خیر بھلائی، تجدوہ تم اس کو پا لوگے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس چیز کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یہود ہر آن کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت صرف یہود کے لیے ہے، اور نصارہ صرف اپنے آپ کو جنت کا حقدار ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ جھوٹے دعوے جو ہیں یہ دغا بازیاں اور جھوٹے دعوے ہیں، اور ان کی یہ جھوٹی بے بنیاد قسم کی آرزویں ہیں جن کی وہ صحیح ہونے کی سند ان کے پاس نہیں ہے۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لن يدخلوا الجنت ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من جو کوئی کانا ہے ہودن یہودی، او نصارہ یا عیسائی، یعنی کہ یہی جو میں نے پہلے ان کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اس طرح کے جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے۔ تل کا یہ امانیہم ان کی خواہشیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں۔ قل کہہ دیجیے، ہاتھ اللہ تم برہانکم دلیل، ایوں اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ بلا بلکہ ما اسلمہ جس نے اطاعت میں دے دیا یا جس نے مطیع کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکوکاروں میں سے ہو، نیکی کرنے والا ہو، فالہ پس اس کے لیے اجرہ اجر ہے اس کا، عند ربی نزدیک اس کے رب کے، ولا خوف اور نہ ہی خوف ہوگا یا ڈر ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمناک ہوں گے۔